نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی ابتدا بھول جاتا ہے، اپنی اہمیت بھول جاتا ہے، انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے۔ اب انسان سرکشی میں آ کے اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر انسان برائیوں کا، پریشانیوں کا، ناکامیوں کا منبع بن کر رہ جاتا ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید کے اوراق پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصل سے متعارف کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم محض گوشت اور ہڈیوں سے نہیں بنے بلکہ تمہاری ابتدا سلسال سے ہوئی ہے۔ اب سلسال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو سلسال سے بنایا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے اوراق پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصل سے متعارف کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم محض گوشت اور ہڈیوں سے نہیں بنے بلکہ تمہاری ابتدا سلسال سے ہوئی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی بجنے والی مٹی سلسال سے پیدا کیا۔ یہاں ایک راز پوشیدہ ہے، ایک ایسا راز جو ہماری بے چینیوں، ہماری کمزوریوں، ری احساسیت اور ہماری اندر کی خلا کی مکمل تشریح کرتا ہے۔ سلسال کھنکھناتی مٹی اور گونج کا فلسفہ عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت میں ہے بے مثال ہے۔ لفظ سلسال کی جڑ اور مادہ اس مٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سوکھ کر خشک ہو چکی ہو، اور جب اس پر کچھ مارا جائے تو وہ آواز پیدا کرے، کھنکھنائے، گونجے، بلکہ ایسے جیسے ایک کمار کے چاک سے اتری ہوئی سوکھی ہوئی مٹی کے ہانڈی یا گڑھا جسے آپ انگلی سے ہلکا سا ٹھوکیں تو وہ جواب دیتا ہے، اس میں سے ایک گونج ابھرتی ہے۔ یہ مٹی کیوں بجتی ہے؟ اس میں گونج کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جواب بہت سادہ مگر فلسفانہ حد تک گہرا ہے، کیونکہ یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ یہی کھوکھلا پن، یہی اندر کا خلا انسان کی اصل حالت اور اس کی نفسیاتی ساخت کو سمجھنے کی کلید ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، وہ مکمل ہیں، ان میں کوئی خلا نہیں۔ جانوروں کو جبلت اور خواہشات کے تابع پیدا کیا گیا، وہ اسی میں مگن ہیں، لیکن انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور اس کے اندر جان بوجھ کر ایک خلا رکھا گیا، ایک ایسی جگہ جو دانستہ طور پر خالی چھوڑی گئی۔ چونکہ ہم اندر سے خالی ہیں اس لیے ہم گونجتے ہیں۔ ہماری یہ گونج ہماری روزمرہ زندگی میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، ہم بیجا بخشیں کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے اوور تھنک ضرورت سے زیادہ سوچتے، اس بات کے لیے شور مچاتے ہیں۔ قرآن کریم میں انسانی فطرت کی اس جھگڑالو اور بحث کرنے والی خصلت کا ذکر یوں آیا، وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر چیزوں میں بہت جھگڑالو ہے، سورہ کاف میں ہے۔ اب انسان کیونکہ جذباتی ہے، انسان ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے اور ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے کی طرف خود کو لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے اور پھر انسان کے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جب انسان کی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اور اکیلے شخص کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے کہ اس کا دوسرا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ اب جب انسان تنہائی میں جاتا ہے تو مختلف قسم کے طرف وسوسوں کی طرف، مختلف قسم کے جو ہے وہ خواہشات میں یا توقعات میں چل پڑتا ہے،
اور پھر جب وہ چل پڑتا ہے تو وہ پھر نہیں دیکھتا کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے کہ الٹے راستے پہ ہے، پھر اپنا اگر نقصان کرتا ہے تو نقصان ہی کرتا جاتا ہے، اور اگر فائدہ کرتا ہے تو فائدے کی طرف ہی لپکتا ہے۔ اب جو شخص انسان دیکھے کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، فائدے سے دور ہو رہا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سمت کو درست کرے، اللہ سے ناطہ مضبوط کرے، اور پھر جب اللہ سے ناطہ مضبوط ہوگا تو انسان کو کسی ناطے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، کسی در کی محسوس نہیں ہوگی، اور پھر وہ کسی در کا نہیں جب ایک در کا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے در کو پکڑ لیں، باقی سارے در آپ کے ہو جائیں گے آٹومیٹکلی۔ تو انسان جب دیکھے کہ نقصان کی طرف چل پڑا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ اس کی سمت کا تعین بھی صحیح ہو جائے گا، اور وہ اگر نقصان کی طرف ہے تو نقصان سے نکل کر فائدے کی طرف چل پڑے گا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نصرت فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔